السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے سبق نمبر 26 کے پارٹ نمبر 1 میں شروع میں عمر بن عبدالعزیز کے کچھ مختصر حالات پیش کر کے درس کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ آج کا یہ ویڈیو اسی سبق کا پارٹ نمبر 2 ہے، جس میں مزید کچھ حالات کا ترجمہ کر کے سبق کا ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ چراغ گل ہو گیا۔ وہیں آپ کا غلام سو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے جگا دوں، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ جلا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت ہے۔ آپ خود اٹھے اور تیل کا کوزہ اٹھا کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو جلا کر اپنی جگہ آ بیٹھے اور فرمایا کہ میں اب بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں جو پہلے تھا، یعنی چراغ جلانے سے میرے مرتبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پہلے پارٹ میں کتاب کے سبق میں صرف اشارتاً یہ بات کہی گئی تھی، یہاں آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کر دی۔ عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا بیان ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے اور ہشام ابن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے ہر ایک بیٹے کو باپ کے ترکہ میں سے 1 دینار ملا اور ہشام ابن عبد الملک کے بیٹوں میں سے ہر ایک نے باپ کے ترکہ میں سے 10 لاکھ درہم پائے۔ لیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے دن میں راہ خدا کے لیے 100 گھوڑے دیے۔ اس نے ایک دن راہ خدا کے لیے 100 گھوڑے دیے، اور ہشام کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے رہا ہے۔ خدا کا نظام ہے، ایک آدمی آج کا کروڑ پتی تو کل کا فقیر ہو جاتا ہے، اور آج کا فقیر کل کا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ دنیا میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہی ہے، ہر چیز کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ جیسے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ شادی کی تقریب ہوتی ہے اور اس سے ایک دن پہلے ہی بلکہ اسی دن کسی کے گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے اور خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ خواجہ مجذوب الحسن نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھی وہی اب ہے ماتم۔ یہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھی وہی اب ہے ماتم۔ یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم۔ یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اب آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ زیادہ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں عربی یا اردو میں لکھے ہوئے تراجم دیکھیے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کی اردو کے اندر ایک کتاب ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ ایسی علامہ ابن جوزی کی عربی کے اندر کتاب ہے
سیرت و مناقب عمر بن عبدالعزیز. ایسے ہی تاریخ اسلام جو مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے، اس کے پہلے حصے کے اندر بھی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کچھ سوانح لکھی گئی ہیں. ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر بھی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کو معلومات ملے گی. خیر، عربی کے اندر اور اردو کے اندر ان کے تراجم ملتے ہیں. غالباً علامہ شبلی کی بھی ایک کتاب اس سلسلے کے اندر موجود ہیں. آپ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز. ولم يحدث عمر منذ ولی دابۃ ولا امرأۃ ولا جاریۃ حتی لحق باللہ. اور عمر بن عبدالعزیز نے جب سے وہ والی بنے، نہ کسی چوپائے کو، نہ کسی عورت کو، اور نہ کسی باندی کو نیا کیا. احدث یحدث احداثاً کا معنی نیا کرنا، یعنی نہ کوئی نئی باندی خریدی، نہ کوئی دوسری عورت سے شادی کی، اور نہ کوئی چوپا سواری خریدی، بلکہ جو سواری آپ کی پہلے تھی وہی. حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. لحق یلحق لحوقاً کا معنی مل جانا. ولم یرى ضاحکا منذ ولی الخلافۃ حتی لقی اللہ، اور ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا جب سے انہوں نے خلافت کو سنبھالا. ولی الخلافت یعنی خلافت سنبھالی. حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. لقی یلقا کا معنی بھی ملاقات کرنا، اللہ سے جا ملی یعنی انتقال ہو گیا. یہ ولم یورا، یہ رعا یرا سے مجہول کا صیغہ ہے. مضارع مجزوم کا، واحد مذکر غائب کا مجزوم کا صیغہ ہے ولم یورا. اور وہ نہیں دیکھے گئے ضاحکاً ہنستے ہوئے. یہ ضاحکاً جو ہیں یہ حال بنتا ہے. ذوالحال اور حال کے سلسلے کے اندر میرا تفصیلی ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وَأَتَتْهُ سَلَّةَ رُطَبٍ مِّنَ الْأُرْدُنِ، اور اردن سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں، پکی ہوئی تازہ کھجوروں کی 2 ٹوکریاں آپ کے پاس آئی. رطبن، پکی ہوئی تازہ کھجور کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ارتابن اور رتابن. اور سلتن کا معنی ٹوکری، اس کی جمع آتی ہے سلات. اسی سے سلت المحملات یعنی رڈی کی ٹوکری. سلت المحملات جس کو ہم انگلش کے اندر ڈسٹ بین بولتے ہیں، جس کے اندر کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلت المحملات. فقال ما هذا، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کیا ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا رطب من الاردن، یہ اردن کی تازہ کھجوریں ہیں. قال علامہ جی ابھی، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کس پر اس کو لایا گیا. یہ علامہ اصل میں علا حرف جر اور میم ما استفہام یا، تو علامہ پھر ما میں سے الف کو بھی گرا دیا تو ہو گیا علامہ. علامہ جی ابھی، کس پر اس کو لایا گیا. قالوا، انہوں نے کہا علی دواب البرید، ڈاک کی سواریوں پر، ڈاک کے چوپایوں پر. دابتن کا معنی چوپایا، ڈاک کے چوپایوں پر. قال، عمر بن عبدالعزیز نے کہا فما جعلنی اللہ احق بدواب البرید من المسلمین، اللہ نے مجھ کو ڈاک کے چوپایوں کا مسلمانوں سے زیادہ حقدار نہیں بنایا. یعنی مسلمانوں کا جو بیت المال جو ہے اس کے اندر ہر مسلمان کا برابر حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زیادہ حقدار ڈاک کے چوپایوں کا مجھے نہیں بنایا. اخرجوہما فبیعوہما، تم ان کو نکالو پھر ان کو بیچ دو.
اخرج یخرج اخراجن سے اخرجو امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور با یبیو بیان اجوف یائی یہ اس سے جمع امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا واحد کا صیغہ آتا ہے بے تسنیہ بیا اور بیعو۔ اخرجوہما فبیعوہما تم ان کو نکالو پھر ان کو بیچ دو۔ وجعلوا ثمنہما فی علف دواب البرید اور تم اس کے ثمن کو ڈاک کے چوپاوں کے چارے میں رکھ دو، یعنی ان کو چارہ خرید کر ان کو کھلا دو۔ علفن کا معنی جانوروں کا کھانا، گھاس چارہ، دانہ، اس کی جمع آتی ہے علوفتن، اعلافن اور علافن، یہ تینوں اس کی جمع آتی ہے، علوفتن، اعلافن اور علافن۔ واشتراہما فی السوق ابن اخیہ واہدی احداہما الیہ فاکل وقال الآن طاب اکلہ، اور اس کے بھتیجے نے، اس کے بھائی کے بیٹے یعنی اس کے بھتیجے نے بازار میں ان کو خریدا اور ان میں سے ایک کو عمر بن عبدالعزیز کو ہدیہ کر دیا۔ فاکل تو آپ نے کھایا، وقال اور کہا الآن طاب اکلہ اب اس کا کھانا حلال ہے، اب اس کا کھانا جائز ہے۔ طابہ یطیب اس کا معنی ہوتا ہے جائز ہونا، حلال ہونا، اچھا ہونا۔ وَدَخَلَ عَلَى بَنَاتِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ اور ایک رات کو وہ اپنی بیٹیوں کے پاس آئے، اس کی بیٹیوں پر داخل ہوئے، مطلب آپ کی بیٹیوں کے پاس آئے۔ فَوَضَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عَلَى أَفْوَاهِهِنَّ تو ان بیٹیوں نے ان کے ہاتھ کو ان کے منہوں پر رکھ دیا۔ فمن کا معنی منہ، اس کی جمع آتی ہے افواہن، اور یدن کا معنی ہاتھ، اس کی جمع ہے ایدی، اور وضع یدہ کا معنی رکھنا۔ فقال للحاضنۃ تو آپ نے دایا سے کہا، حاضنۃ کا معنی دایا، ماں کے مرنے کے بعد بچے کی پرورش کرنے والی عورت کو کہا جاتا ہے دایا، اس کی جمع آتی ہے حوادن۔ فقال للحاضنۃ تو عمر بن عبدالعزیز نے دایا سے کہا ما شأنہن ان کو کیا ہو گیا ہے۔ شأن کے بہت سارے معنی آتے ہیں، شأن کا معنی کام کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے شؤون المنزل گھر کے کام کاج۔ یہاں پر شأنہن کا ترجمہ آپ کریں گے ان کو کیا ہو گیا، ماں ان کی حالت کیا ہے۔ شأن کا ایک معنی حالت کے بھی ہوتی ہے، حالت، کیفیت، تو ان کی حالت کیا مطلب ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ما شأنہن ان کی حالت کیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ قالت تو اس دایا نے کہا لم یکن عندہن شیء یتعشینہ الا عدس و بصل ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جن کو وہ کھائے۔ تعشا یتعشا اس کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا، اور تغدا یتغدا اس کا معنی ہوتا ہے صبح کا کھانا کھانا۔ تعشا شام کا کھانا کھانا، اسی سے عشاؤن شام کے کھانے کو کہا جاتا ہے۔ شام کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے شام کو یا رات کو، اس کو عشاؤن کہا جاتا ہے۔ اور غداؤن اس کا معنی ہوتا ہے صبح کا کھانا، یعنی صبح کے وہ وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے دوپہر وغیرہ، صبح کو دوپہر کو، اس کو کہا جاتا ہے غداؤن۔ تو تعشا یتعشا شام کا کھانا کھانا، عشاؤن شام کا کھانا، تغدا یتغدا کا معنی صبح کا کھانا کھانا، غداؤن صبح کا کھانا۔ لم یکن عندہن شیء یتعشینہ الا عدس و بصل ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جن کو وہ کھائے مگر دال اور پیاز۔ عدسن کہتے ہیں دال کو اور بصل کہتے ہیں پیاز کو۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ چلا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بحث چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، روز روز ایک کھانا کھائے، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔
کوئی الگ الگ آئٹم چاہے. خیر بہت لمبا چوڑا یہ واقعہ ہے. پہلے پارے کے اندر غالباً ساتواں رکوع ہے, وہاں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا. اس آیت کریمہ کے تحت اس کے نیچے جو آیت کریمہ آتی ہے اس کے اندر اس کی پوری بحث ہے. خیر تو وہاں پر عدسن اور بصل کا لفظ ہیں. عدس یعنی دال اور بصل کا معنی پیاز. فَقَرِهْنَ أَن تَشُمَّ ذَلِكَ مِنْ أَفْوَاهِهِنَّ, تو انہوں نے ناپسند کیا یعنی لڑکیوں نے کہ آپ اس کو ان کے منہوں سے سونگے, یعنی انہوں نے ان کے منہوں پر اس لیے ہاتھ رکھ دیے کہ انہوں نے ایک دال اور پیاز کھائی ہے, اس کی بو آپ کو محسوس نہ ہو اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیا. فبکا عمر, تو عمر روئے, عمر ابن عبدالعزیز روئے. بکا یبکی کا معنی رونا, اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے. ابکا یبکی بکان کا معنی رلانا. ایسے ضحک یضحک ہنسنا, اس کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے. اضحک یضحک اضحاکا کا معنی ہنسانا. جیسے قرآن کریم کے اندر یہ ساتھ میں یہ دونوں چیزیں ہیں. غالباً 27 پارے کے اندر یہ دو لفظ ساتھ میں آتے, اضحک و ابکا. اضحک و ابکا, ہنسایا اور رلایا. اور قرآن میں ایک جگہ پر ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, یہاں پر پہلے لازم استعمال ہوئے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, چاہیے کہ تم کم ہنسو. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اور چاہیے کہ وہ کم ہنسے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, چاہیے کہ وہ کم ہنسے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئے. 10ویں پارے کے اندر ہیں یہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے. خیر تو بقا یبکی کا معنی رونا. بقا یبکی بکان, باب ضرب سے. ثم قال لهن, پھر عمر بن عبدالعزیز نے ان کو کہا, یا بناتی ما ينفعكن ان تعشین الالوان ويمر بأبيكن الى النار, اے میری بیٹیوں تم کو نفع نہیں پہنچائے گی یہ کہ تم قسم قسم کی انواع و اقسام کی کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو جہنم کے اوپر گزارا جائے. یعنی تم اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے, یہ تمہارے لیے سود مند اور فائدہ مند نہیں ہے. لونن کی جمع ہے الوان. لونن کا معنی ہوتا ہے رنگ, کلر, لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ رنگ اور کلر سے نہیں کریں گے. قسم کا کھانا کہنا ہو تو آپ کہیں گے الوان من الطعام. الوان من الطعام کی جگہ پر آپ اصناف من الطعام بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی صنوف من الطعام, ایسے ہی انواع من الطعام. الوان من الطعام, انواع من الطعام, اصناف من الطعام, صنوف من الطعام, دروب من الطعام, ان سب کا معنی ہوتا ہے قسم کے کھانے, انواع و اقسام کے کھانے. اور طعام کی جگہ پر آپ جو بھی لگا دو. الوان من اللباس, قسم کے لباس. الوان من المشروبات, قسم کی پینے کی چیزیں. تو خیر یا الوان, انواع, اصناف, صنوف اور دروب, ان سب کے معنی ہوتا ہے قسم کے. ہر جگہ پر لونن کا ترجمہ آپ رنگ سے نہیں کریں گے. فبقینا, پس وہ روئی. حتی علت اصواتہن, یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. علا یعلو علون کا معنی بلند ہو جانا. دا یدو کے بدن کے اوپر اجوف ناقص واوی ہے, نصر انصر سے ناقص واوی. حتی علت اصواتہن, یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. آواز بلند کرنا کے لیے ایک لفظ آتا ہے رفع یرفع. قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم, تمہاری آوازوں کو اونچی مت کرو. فوق صوت النبی, نبی کی آواز کے اوپر, یعنی اتنا نبی کے سامنے اتنا زور سے مت بولو, بلکہ اکرام اور عزت و احترام کرتے ہوئے آہستہ آواز کے اندر بات کرو. وَوَضَعَ عُمَرُ حَلْيَ زَوْجَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ,
اور عمر نے اپنی بیوی کا زیور بیت المال کے اندر رکھا۔ وَأَرْجَعَ مَزَارِعَهُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے لوٹا دیا ان کی کھیتوں کو اس حالت کی طرف جس پر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی۔ یعنی اگر کسی نے کوئی چھین لیا ہے، کوئی حق چھین لیا ہے، کھیت وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو چھینا ہوا حق تھا ہر ایک کے پاس سے لے کر اس کو اس کے حوالے کر دیا۔ جس کا حق کسی نے چھینا تھا اس کا حق لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی اگر کوئی چیز کسی ناحق چلی گئی تو اس کو بھی ان سے واپس لیا۔ مزرعتن کی جمع ہے مزارع، زرع زرعو کا معنی کھیتی کرنا، اسی سے مزرعتن کھیتی کرنے کی جگہ یعنی کھیت۔ جیسے غالباً حدیثی ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ دنیا کے اندر جیسے جیسے اعمال کرو گے اسے کے مطابق وہاں پر بدلہ ملے گا۔ جیسا بیج بو گے، کھیت کے اندر جیسا بیج بویا جاتا ہے اسی کے اعتبار سے پھل ملتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جیسا بیج بویا جائے گا یعنی جیسے اعمال کیے جائیں گے اچھی یا برے، اسی کے مطابق وہاں پر کاٹیں گے، یعنی وہاں پر اس کا اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ فارسی کے اندر ہے جو از جو، انگریزی کا محاورہ بھی ہے ایز یو سو سو یو ریپ، ایز یو سو سو یو ریپ، یعنی جیسا بوو گے ویسا کاٹو گے۔ وَإِذَا كَانَ فِي حَوَائِجِ الْعَامَّةِ كَتَبَ عَلَى الشَّمْعِ وَإِذَا سَارَ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ دَعَا بِسِرَاجِهِ، اور جب وہ عام لوگوں کی ضروریات میں ہوتے تو وہ موم بتی کو سامنے رکھ کر لکھتے۔ کتب علی الشمع، موم بتی یعنی بیت المال کا جو چراغ ہوتا اس کو سامنے رکھ کر لکھتے۔ کتب علی الشمع تو وہ لکھتے موم بتی پر، چراغ پر۔ وَإِذَا سَارَ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ دَعَا بِسِرَاجِهِ، اور جب وہ اپنی ذاتی حاجت کی طرف ہو جاتے تو اس کے چراغ کو منگاتے۔ سراج ان کا معنی چراغ، جیسے اللہ کے رسول کو کہا گیا سراجم منیرا، روشن چراغ۔ یعنی اگر کوئی عام لوگوں کی ضروریات ہوتی تو چراغ جو استعمال کیا جاتا وہ حکومت جو بیت المال کا جو چراغ ہے اور جو اس بیت المال کا جو مسلمانوں کا سب کا حق ہے اس کو استعمال کیا جاتا، اور اگر اپنی ذاتی ضرورت کوئی ہوتی اس کے لیے بیٹھتے اور چراغ کی ضرورت پیش آتی تو اپنا خود کا چراغ منگواتے۔ وقد اغنا عمر بن عبدالعزیز الناس، اور عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مالدار کر دیا تھا۔ اغنا اغنی اغنان کا معنی مالدار کر دینا، بے نیاز کر دینا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، 18ویں پارے کے اندر ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں میں جو نکاح کے لائق ہے ان کا جلد از جلد نکاح کر لیا کرو۔ تمہاری باندیوں اور تمہارے جو غلام ہیں جو نکاح کے لائق ہو ان کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ غریب اور فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ یعنی گویا نکاح کرو، یہ میں کہ غریب ہے فقیر ہے تو نکاح نہیں کریں گے۔ آج کل کا مزاج یہ ہے کہ پہلے مالدار ہو جاؤ، اچھا گھر بنا لو اور اس کے بعد نکاح کرو، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ ہماری جو سوچ ہے اس سے بالکل الٹ، ہماری سوچ ہے کہ پہلے تیاری کرو، مالدار ہو جاؤ، پراپرٹی جمع کرو، گھر اچھا بنا لو اور اس کے بعد نکاح کراؤ۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا اور ان کو بے نیاز کر دے گا۔ خیر، تو اغنا یغنی اغنان کا معنی ہوتا ہے مالدار کر دینا، بے نیاز کر دینا۔ حتی لم یوجد فقیر فی بلاد المسلمین،
یہاں تک کہ مسلمانوں کے علاقوں میں ایک فقیر بھی نہیں پایا جاتا تھا. ولم یوجد احد یاخذ الصدقات، اور کوئی آدمی بھی نہیں ملتا تھا جو پایا جاتا تھا جو صدقات کو لے، صدقہ و زکوٰۃ کو لے. وجد یجدو سے لم یوجد، یہ دونوں واحد مذکر غائب کا فعل مجہول کا صیغہ ہے، مضارع کا واحد مذکر غائب کا فعل مجہول کا صیغہ ہے، جس کو انگلش میں پیسو وائس کہتے ہیں. وکان لا یؤخر عمل اليوم للغد، یہ غد پڑھیں گے، گدے نہیں پڑھیں گے، تشدید غلط ہے، للغد. وکان لا یؤخر عمل اليوم للغد، اور وہ آج کا کام آئندہ کل کے لیے ملتوی نہیں کرتے تھے، یعنی آج جو کام کرنے آج ہی کر لیتے تھے، آئندہ کل کے اوپر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. حضرت لقمان حکیم جو ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، لا تؤخر عمل اليوم غدا، کہ آج کا کام کل پر مت ٹال، آج کا کام کل پر مت چھوڑ. اس لیے کہ آج کا کام کل پر چھوڑے گا تو دو کام جمع ہو جائیں گے، ٹال کرے گا تو اور زیادہ کام جمع ہو جائیں گے جو کر نہیں سکیں گے. تو ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز آج کا جو کام ہوتا تھا اس کو ملتوی نہیں کرتے تھے، اسی دن کر لیتے تھے. ولا یعجزو، اور وہ عاجز نہیں ہوتے تھے، بے بس نہیں ہوتے تھے، اس کام کو کر لیتے تھے. قال بعض اخوته یا امیر المؤمنین، اس کے بعد کچھ بھائیوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو رکبت فتروعت، اگر آپ سوار ہو جائے تو آپ کو راحت ملے. رکبہ رکبو کا معنی سوار ہو جانا، لو رکبت فتروعت، اگر آپ سوار ہو جائے تو آپ کو راحت ملے، یعنی کچھ آپ روزانہ کام مت کرے، کچھ راحت بھی لیجئے، کچھ کام کو کچھ آگے پیچھے کر کے آپ راحت بھی لیجئے. قال، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، فمن یقضی شغل ذلک اليوم، تو اس دن کا کام کون پورا کرے گا. قضا یقضی، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے. قضا یقضی کا ایک معنی ہوتا ہے پورا کرنا، گزارنا. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ تو نے اس شہر کے اندر کتنے دن گزارے، تو آپ کہیں گے کم یومن قضیت فی ھذا البلد، کم یومن قضیت فی ھذا البلد، اس شہر میں تو نے کتنے دن گزارے. القراءۃ الراشدہ غالباً پہلے حصے کے اندر، شروع کے اندر یہ شاید پہلا ہی سبق ہے. کیف اقضی یومی، کہ میں میرا دن کیسے گزاروں. کیف اقضی یومی، کہ میں میرا دن کیسے گزاروں. تو قضا اقضی کا معنی گزارنا بھی آتا ہے جیسے یہاں پر، اور ایک معنی اس کا پورا کرنا بھی آتا ہے، انجام دینا. اور قضا کا ایک معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا. اسی سے قاضی جو ہے، اس میں فاعل کا صیغہ جج کو کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والے کو. اور قضا علی کا صلہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، پورا کر دینا. جیسے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر ہیں کہ ایک بنی اسرائیل اور قبطی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا. تو قبطی نے جو ہیں، اسرائیلی آدمی نے مدد کے لیے، کہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، اس نے پکارا، مدد کے لیے پکارا. وہ آپس میں لڑ رہی تھی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے. تو آیت کریمہ کے اندر آتا ہے فوقذہ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تماچا مارا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اور اس کا کام ہی تمام کر دیا. یعنی تماچا کوئی مال ڈالنے کے لیے نہیں، بس تماچا مارا، اور ایسا تماچا کہ جس کی وجہ سے وہ مر ہی گیا. فقضى علیہ، پس وہ ختم ہو گیا. تو یہاں پر قضا علی کا صلہ ہے، اس کا معنی جو جاتا ہے ختم کر دینا، پورا کر دینا، مال ڈالنا. خیر اور بہت سی معنی اس کے آتے ہیں، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے اور وہاں پر قضا کا مادہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے معنی وہاں پر ملیں گے. قال تقضیہ من الغد، عمر بن عبدالعزیز نے کہا آئندہ کل آپ اس کو پورا کر لیں. قال، تو آپ نے کہا لقد ثقل عمل یوم واحد فکیف اذا اجتمع عمل یومین.
ایک دن کا کام بوجھل معلوم ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، تو کیسی حالت ہوگی جب 2 دن کا کام جمع ہو جائے؟ یعنی ایک دن کا کام مشکل سے ہوتا ہے اس دن کے اندر، جب ایک دن کا کام مشکل ہوتا ہے تو جب 2 دنوں کا کام ایک ساتھ جمع ہو جائے تو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ ثقل یثقل کا معنی بھاری ہونا، وزنی ہونا، اور اس کا معنی ہوتا ہے گراں گزرنا۔ ثقل علیہ، میرے اوپر گراں گزری، کوئی چیز کٹھن محسوس ہو اس کے لیے ثقل علی کا استعمال ہوتا ہے، گراں گزرنا۔ مات عمر بن عبد العزیز سنت 100 للہجرہ، عمر بن عبد العزیز سن ہجری 101 کے اندر مر گئے۔ عمر بن عبد العزیز کا انتقال سن ہجری 101 کے اندر ہوا۔ مات یموت موتن کا معنی مر جانا۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 27۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 28 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو اگرچہ کچھ لمبا ہو گیا ہے لیکن یہ بڑا مفید ویڈیو ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔